أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اور ساری عزت کے لائق وہی وحدہ لا شریک ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، جو آپ کا اور میرا مربی، ساری کائنات کا خالق اور فاطر اور ساری مخلوقات کا پالنہار ہے. آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی رکو نمبر 2 کی آخری آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 2 یہاں پر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 20 پر. اب تک ہم لگاتار سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 2 میں منافقین کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پے در پہ منافقوں کے تعلق سے ذکر کرتا ہے، ان کے دعووں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کے دعووں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کے ذریعے سے، مضبوط باتوں کے ذریعے سے رد کرتا ہے اور اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اس دعوے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. مگر اس آیت نمبر 17 سے پہلے تک، یعنی آیت نمبر 16 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی نہج
یہی طریقہ استعمال کیا منافقین کا رد کرنے کے لیے، ان کے دعووں کا رد کرنے کے لیے، اور منافقین کے پول کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 16 تک یہی طریقہ کار استعمال کیا. مگر آیت نمبر 17 سے لے کر منافقین کے چیپٹر کا کلوز آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 سے رکو نمبر 3 شروع ہوتا ہے، اور عنوان بھی بدلتا ہے، مضمون بھی بدلتا ہے. جس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ پورا رکو نمبر 2 یا آیت نمبر 20 تک لگاتار منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. تو آیت نمبر 17 سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انداز اب بدل جاتا ہے منافقوں کے اس پول کو کھولنے کے لیے، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے، یا ان کی بد عقیدگیاں اور بد عقائد اور ان کے وہ دعوے جو کھوکھلے تھے اور ظاہری کچھ اور تھے، باطنی کچھ اور تھے، ان کو اللہ نے جو رد کرنے کا انداز ان آیتوں میں استعمال کیا ہے، بڑا ہی انوکھا ہے. آئیے اب آیت نمبر 17 اور 18 کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح اب منافقین کے دعووں کو رد کرتا ہے، یا منافقین کی حقیقت کو کس طرح کھول کر ہمارے آگے رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، آیت کی شروعات یوں ہے، مثلہم، مثل سے مراد مثال، مثلہم ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال، مطلب منافقین گروہ کی مثال، کا مثل ایسی ہے جیسا کہ ایک مثال، کا مثل ایسی ہے جیسا کہ ایک مثال، الذی استوقد نارا، جیسا کہ ایک شخص نے استوقد جلائی نارا آگ کو. منافقین گروہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے جلائی آگ. مقصود کیا تھا اس کا آگ جلانے کا؟ تاکہ اندھیرے کمرے کا اندھیارا نکل جائے اور روشنی آ جائے. اللہ تعالیٰ آگے کے ٹکڑے میں کہتا ہے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب اس روشنی نے، اس آگ نے، فلما لہذا جب کر دیا، اضاءت روشن، اضاءت بنا ہوا لفظ ضیاء سے، ہم ضیاء نام رکھتے ہیں، ضیاء کا معنی روشنی، جیسے کہ ضیاء العلوم نام رکھتے ہیں، علم کی روشنی. اضاءت جب اس آگ نے کر دیا روشن، ما حولہ اس پورے ماحول کو، یہ اردو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ماحول، یعنی آس پاس کے ماحول کو، آس پاس کے انوائرمنٹ کو، اس شخص کے اطراف کے ماحول کو جب اس آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہ، ذہب کھینچ لینا، اٹھا لینا، نکال لینا. ویسے عربی زبان میں ذہب کے معنی چلنے کے، جانے کے ہیں، اسی سے بنا ہوا لفظ مذہب بھی ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جاتا ہے. اور یہاں پر ذہب کے معنی اچک لینے کے، کھینچ لینے کے، لینے اور جانے ہی کے معنی میں آ رہا ہے. ذہب اللہ، اللہ نے لے لیا، اچک لیا، کھینچ لیا، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو. تاریخ کا مطلب چھوڑنے والا، عام طور اردو میں استعمال کرتے ہیں تاریخ الصلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا، وہی لفظ ہے. وترکہم اور چھوڑ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو، فی ظلمات، ظلمات ظلم کی جمع یعنی اندھیرا، ظلمات اندھیروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا. لا یبصرون اب وہ نہیں دیکھنے والے، دیکھ نہیں سکتے. صم گونگے ہیں، بکم بہرے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، عمیون اور اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون اب لہذا یہ راہ کی طرف نہیں آنے والے.
اپنے منزل کی طرف نہیں آنے والے، یا جہاں سے نکلے تھے وہاں نہیں آنے والے، یا منزل حقیقی کو اب یہ نہیں پہنچنے والے، انہیں اب ہدایت نہیں ملنے والی. یہ تھا آیت نمبر 17 اور 18 کا لفظی ترجمہ جو آپ کے سامنے آیا. اس لفظی ترجمے کو سن کر معلوم ہوا کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کو رد کرنے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا آپ سب سے پہلی بات یہ کہ مثال بھی مطلب دلیل ہو سکتی ہے. کسی کے تعلق سے کوئی مثال بیان کرنا یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے نا. مثال کو اور اچھی زبان میں اردو میں کہتے ہیں قیاس، یعنی کسی کے تعلق سے کوئی خیال اور رائے کا پیش کرنا مثال کے طور پر، یہ کیا ہے؟ قیاس ہے، رائے ہے. یہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے منافقوں کے تعلق سے ایک قیاس اور رائے اللہ نے قائم کیا مثال کے ذریعے سے، اور مثالی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی پرفیکٹ دی کہ وہ رائے اور وہ قیاس، وہ مثال کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رائے اور قیاس اور مثال بیان کرنے میں انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. انسان سے جو مثال و بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ شرائط موجود نہ ہو، وہ قیاس اور وہ تشبیہ موجود نہ ہو جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہو. تو معلوم ہوا کہ مثال یا قیاس بھی دلیل ہو سکتی ہے، اس کو دلیل طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، بات یہاں پر نکلی ہے حق اور باطل کے درمیان کے فرق کی. منافقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ حق کے ساتھ جو کہ باطل ہے اس طرح مل کر رہتے ہیں گویا کہ حق نظر آتے ہیں. اب اس حق کے اندر باطل کی تمیز کرنا اور باطل کو کھینچ کر نکالنا یہ لازمی تھا، ورنہ لوگ باطل کو حق سمجھ لیتے. اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے، ان کے پول کو اس لیے کھول رہا ہے کہ کہیں لوگ اس باطل کو حق نہ سمجھے. تو معلوم ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کچھ اصول موجود ہیں. جب تک ان اصولوں کو نہیں دیکھا جاتا حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے، حق اور باطل کے درمیان تفرقہ نہیں کر سکتے، اور دو لوگوں کے درمیان کا اختلاف بھی ختم نہیں ہو سکتا. جب سے امت مسلمہ میں اختلاف کا بیج بویا گیا یا آ گیا، جس کی وجہ سے اب یہ بڑا مضبوط پیڑ بن چکا ہے، تب سے اگر اس کی تاریخ کو اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی دو گروہوں، دو شخصوں کے درمیان دینی اعتبار سے اختلاف رہا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر. پہلے ان 4 وجوہات کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مثال کی طرف آتے ہیں جو کہ دلیل ہی ہے. مثالوں کے تعلق سے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو مثال دے رہا ہے وہ کیسی مثال ہے، اور ہم لوگ جو باتوں میں مثالیں دیتے ہیں، ایگزامپلس دیتے ہیں، السٹریشنز جو ہم دیتے ہیں وہ کیسے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے 4 چیزیں لگتی ہیں، 4 وجوہات، 4 اصول لگتے ہیں، یا دو لوگوں کے درمیان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 4 اصولوں کا جاننا ضروری ہے، 4 سٹیپس اور مراحل کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گروہوں اور 2 شخصوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو پہلی چیز جو اس میں مفقود ہوتی ہے وہ ہے دلیل. 2 لوگوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے، دونوں کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ جب اے مسلمانوں تمہارے درمیان جب اختلاف برپا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. یہ دلیل حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پلٹایا 2 مختلف ہی اشخاص کو.
دو مختلفی گروہوں کو. تو دلیل نہ ہونا اختلاف کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. پہلی چیز مطلب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے, دلیل موجود نہیں ہے. دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ دلیل تو موجود ہے, پھر بھی اختلاف ہے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ ناسمجھی اور غلط فہمی ہوگی انسان کی. دلیل تو موجود ہے مگر پھر بھی اختلاف ہے, اس وجہ سے کہ جس چیز کو انہوں نے دلیل سمجھا ہوا ہے وہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ سے نہیں ہوتی. وہ یا تو کسی کا قول ہوگا یا کسی دانشور اور عقل مند انسان کا مقولہ ہوگا, اقوال زرین ہوں گے جس کو وہ دلیل سمجھا ہوا ہوگا. آج کل بہت سارے لوگ پیپر جیسے صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں, اقوال زرین کہتے ہیں, یعنی سونے جیسے الفاظ. انہی کو وہ اپنی زندگی کا لاہی عمل بنا کر جی رہے ہیں. کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان اقوال زرین کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں, سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی تو وہی ان کا لاہی عمل آخرت میں بھی انہیں کامیاب کر دیتا دنیا کے ساتھ ساتھ. تو دلیل تو موجود ہے مگر وہ دلیل قرآن مجید اور احادیث سے نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پھر بھی اختلاف باقی رہتا ہے. اب آتا ہے تیسرا مرحلہ, کہتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آتا ہے تیسرا مرحلہ کہ دلیل بھی قرآن مجید یا احادیث سے ہی ہوتی ہے, پھر بھی اختلاف باقی رہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا ناسمجھی اور غلط فہمی کی وجہ سے. اور ایک بات یاد رکھیے, میں اگر کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں تو کسی پر طنز کرنے کے لیے یا کسی کا پول کھولنے کے لیے نہیں, میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ علم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک دیا ہے, وہ علم آپ تک پہنچے. اس کے ذریعے سے اگر کوئی صحیح کو صحیح کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے تو اس میں نہ میری غلطی ہے نہ آپ کی غلطی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص, دو لوگ لڑ رہے تھے اور سونے کے اوپر, اور ایک کہہ رہا تھا کہ سونا ہے, ایک کہہ رہا سونا نہیں ہے. اگر وہ کسی کے پاس جا کر ٹچ اسٹون کے ذریعے سے یا سونے کو پرکھنے کے ذریعے سے اگر وہ معلوم کر لے کہ صحیح ہے غلط ہے تو اس میں سونا جو پرکھ کر دے رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ اس سے تو حق اور باطل سامنے آ رہا ہے. تیسرا مرحلہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی, پھر بھی اختلاف ہوتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ جس حدیث کی بنیاد پر دونوں کے بعد حدیثیں موجود ہے پھر بھی اختلاف موجود ہوتا ہے تو وہ حدیثیں محدثین کے حساب سے, علماء کے حساب سے حدیثیں صحیح نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب میں بار بار کسی درس میں یا کسی بات چیت میں کہتا ہوں کہ بھائی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں اعتراضاً طور پر کہ بھائی حدیث ہوتی ہے, حدیث ہوتی ہے. تم عجیب لوگ ہو یار, بولے جیسے انسانوں کو بوڑھے کر دیتے تم بھی حدیثوں کو بوڑھا کر دیتے, بولے ضعیف حدیث. بولے بھائی میں نے نہیں کیا, میں بولا حدیث صحیح نہیں ہوتی. نہیں یار حدیث ہوتی ہے, بس مان لینا پڑتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں حدیث سناتا ہوں, تیری عقل سے پرے ہے مولا, ویسی حدیث سناتا ہوں, ماننا پڑے گا. ہاں بتاؤ تو صحیح. بولے میں نے عربی پڑھ کے سنا دیا, ان لوگوں نے اس کو ایسے ہی حدیث بیان کیے ہوئے ہیں حدیث کے طور پر, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نعوذ باللہ من اکل دب دخل الجنہ. میں نے عربی نہیں آتی تھی, میں نے پوچھا بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آنا تو بھائی عزت سے میری بات سنے گا, کیوں عربی میں نے بیان کیا. اب میں اس کا معنی بتلاتا ہوں, وہ بھی ذرا سن لے. نبی کے وسلم کی طرف منسوخ کر کے یہ بات کہی, من اکل دب, جس نے کدو کھایا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. بتا یہ بات مانتا ہے رسول کے نام سے؟ بولے رسول نے کہی تو ہو سکتا, اچھا ہو سکتا. ہندو کدو کھا رہا کہ نہیں کھا رہا؟ پوچھا میں نے, کھا رہا, وہ بھی جنت میں جانا چاہیے. مولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رسول کی بات صرف تجھ پر لاگو ہوگی, دوسروں پر لاگو نہیں ہوگی. قسم خدا کہ اسلام جو آیا ہے ساری انسانیت کے لیے آیا ہے, جو بات وہ کرے گا ساری انسانیت کے لیے یکساں ہوگی. جو بھی اپنا سر تسلیم کم کر کے اسلام کی بات مان لے گا اس کے لیے وہ بات لاگو ہو جائے گی. چلو نہیں بولے یہ حدیث میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی, ہاں یہی بات کہہ رہا ہوں, چیز سمجھ میں لیے تو آپ کو انکار کر رہا ہے. ایسے ہی دلیل تو موجود ہوتی ہے تیسرے مرحلے میں
مگر حدیثیں صحیح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ موضوع من گھڑت رسول کے نام سے جھوٹ تک گھڑی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواه البخاری اور مسلم۔ آپ کہتے ہیں من کذب علی، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات گھڑی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابھی حدیث میں یہ ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ دیکھو جھوٹ بات کرنے سے جہنم میں ٹھکانہ ہو جاتا ہے، میں اس حدیث سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے جب مسلمانوں کو اس بات سے متنبہ کیا، مطلب ضرور یہ گڑبڑ ہونے والی تھی اور ہوئی۔ لوگوں نے رسول کے نام سے جھوٹ بات گھڑی، جس کی وجہ سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے شخص کو تک پکڑ کر لایا گیا، ان کی گردنیں اڑا گئی جو رسول کے نام سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دلیل ہوتی ہے مگر صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اختلاف باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا مرحلہ آتا ہے، چوتھا مرحلہ بڑا ہی معمہ سا نظر آتا ہے۔ دلیل دونوں کے پاس ہوتی ہے، دلیل صحیح بھی ہوتی ہے، پھر بھی اختلاف۔ یہ کیسے؟ دلیل دونوں گروہوں کے پاس، دونوں اشخاص کے پاس دلیل ہوتی ہے، پھر بھی اختلاف باقی رہتا ہے، اس وجہ سے کہ استدلال صحیح نہیں ہوتا۔ کیا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ استدلال، ایکسٹریکشن آف پوائنٹس، اس سے جو بات نکلنا چاہیے وہی بات نکلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب نماز ختم ہو گئی تو 10 عورتیں باہر نکلی، ممکن ہے ایسا؟ جب 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو 10 ہی آدمی باہر نکلیں گے۔ بات تو درست ہے کہ مسجد میں 10 لوگ ہیں، اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ استدلال کے غلط ہونے سے بھی اختلاف باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں جو بیان کرتا ہے نا، وہ مثالیں بھی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی مثال اور قیاس اور رائے ہی کے اوپر یہ مثال بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ بھائی تو مجھے بہت زیادہ کالا نظر آ رہا ہے، اور دوسرے نے اور بات میں تہذیب نہ ہو تو معافی چاہتا ہوں، وہ کہے کہ بھائی تو مجھے زیادہ کالا نظر آ رہا ہے تو مجھے حلال ہی نہیں دکھتا۔ میں کہا کہ تیرا آپ تو بہت گورا ہے۔ اس کی یہ جو مثال ہے، اس کی یہ جو تشبیہ ہے، یہ بھونڈی ہے۔ اس نے جو استعمال کیا وہ غلط استعمال کیا کہ باپ گورا ہو بیٹے کالے پیدا نہ ہو، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا کا عام اصول ہے۔ مگر اس نے یہ استعمال کیا کہ باپ گورا ہے تو بیٹا بھی گورا ہونا چاہیے، استعمال غلط کیا اس نے۔ دلیل تو دے رہا ہے، استعمال غلط ہونے کی وجہ سے بھی میں سے الحمدللہ قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث مبارکہ بے شمار پیش کر سکتا ہوں جو لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، استدلال اس سے غلط کیا۔ جیسا کہ یاد آ رہا ہے آج کے زمانے کا بہت ہی مشہور عالم ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہوگا، بہت سارے لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں۔ وہ صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں اپنا دلیل دیتا، وہ زیادہ تر قرآن مجید حدیثیں کتابیں سب لے کے بیٹھتے ہیں، پورا ٹیبل بھرا ہوا ہوتا ہے، قرآن مجید سے دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے بات چیت کر سکتا ہے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو حلول کہتے ہیں، عقیدہ حلول، کہ داخل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، انی انا اللہ کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو دلیل بولے کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنے اہل خانہ کو لے کر، راستہ بھی نہیں معلوم تھا اور سردی بھی تھی، قرآن مجید کی آیت دلیل دے رہے ہیں، ہے نا، سردی بھی تھی راستہ نہیں معلوم تھا، تو ایک روشنی نظر آئی، آگ نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکو، میں یا تو جا کر آگ لے آتا ہوں یا راستہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ جیسے وہاں گئے تو اس پیڑ میں سے ایک نور نکل رہا تھا، آگ نکل رہی تھی۔
जैसे मूसा अलैहि सलाम उस जगह पहुंचे तो उस पेड़ में से आवाज आई, या मूसा इन्नी अल्लाह, ऐ मूसा मही अल्लाह। अब दलील दे रहे हैं इस आयत को देकर, ये कहते हैं कि जब उस पेड़ में से अल्लाह बात कर सकता तो इंसान में से क्यों नहीं बात कर सकता, है ना। ये मिसाल, इस मिसाल को मैं और क्या कहते हैं, इसकी तरदीद नहीं करना चाह रहा हूँ, बस ये बयान करना चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद की आयत के जरिए से उन्होंने इस्तदलाल जो किया, क्या ये सही है? दलील तो सही है। इससे मालूम हुआ कि दलाइल सही रहने के बावजूद भी इख्तलाफ हो सकता है इस्तदलाल के गलत होने की वजह से, इस्तदलाल के बहरा। तो ये था इख्तलाफ कहाँ तक बाकी रहता, कब जाकर खत्म होता। अल्लाह तबारक तआला ने जो मिसालें बयान की है, ये भी दलील है, ये भी दलील है। इसको क्या कहते हैं, जो इंसान मिसालें देता है इसको कहते हैं क़ियास, यानी इंसान जो ख्याल करता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स कहे अपने दूसरे शख्स से कि तू मुझे जानवर नजर आता है, क्या कहे, तू मुझे जानवर नजर आता है, तो वो कहे भाई क्यों? इसलिए क्योंकि तुम गोश्त को कच्चा खाते हो। ये क्या कर रहा है, अपना ख्याल जाहिर कर रहा है, अपना कियास, अपनी राय पेश कर रहा है एक मिसाल के जरिए से, और उस शख्स की तशबीह दे रहा है एक जानवर से, क्योंकि जानवर भी गोश्त को कच्चा खाता है, तू भी कच्चा खाता है। इस वजह से इन दोनों सिफात, इस सिफ्त के दोनों के अंदर एकसा होने की वजह से तुम्हारे अंदर जानवरों की सिफत आ गई, तुम जानवर हो गए ना। तशबीह भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसको कहते हैं इंसान अपना ख्याल जो जाहिर करता है वो भी दुरुस्त होना चाहिए। अब आइए कुछ बातें इनमें कलाम से जुड़ी हुई है, मगर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आयत नंबर 17 पर आकर कुरान मजीद की सबसे पहली मिसाल आ रही है जिसको अल्लाह ने बयान किया। और आज अक्सर गुमराहियां मुसलमानों के अंदर मिसालों ही की वजह से, किसी बात को पेश करने जाते हैं तो कुरान तो नहीं मिलता, हदीस तो नहीं मिलती, मिसाल जरूर मिल जाती है। कहते हैं सालों साल ग्यारहवीं क्यों करे, तो दलील ये देते हैं कि 25 साल के बाद गौसे आजम ने नदी के अंदर, समंदर के अंदर हाथ डाला तो 25 साल पहले जो जहाज डूब गई थी उसको निकाला, सारे लोग जिंदा हो गए। ये दलील है ना, ये दलील है। तो ऐसी भी दलाइल दी जाती है, तो इसका समझना जरूरी है, वरना इख्तलाफ खत्म नहीं होगा, बात को सही समझ नहीं सकेंगे। और बातिल इस तरह हक बन चुका है, तब उसको बातिल कहने को हिचकिचाहट होती है, और अगर कोई जुर्रत के साथ कह दे तो खूब जूते ही पड़ते हैं। बातिल और हक की तमीज के लिए इल्म का होना, उसूलों का होना जरूरी है, और कुरान मजीद और अहादीस के पास हमें यही उसूल देते हैं। मिसाल और दलील, मिसाल और कियास कहते किसको? कुल कुरान मजीद ने खुद 3 किस्म के कियासात, 3 किस्म की मिसालें कुरान मजीद ने बयान की। कियास कुल 3 किस्म, कियास है ख्याल, मिसाल के तौर पर दी जाती है। मिसाल क्या होती है? इंसान का ख्याल होता है ना, किसी चीज से तशबीह देना, ये कहना कि तू फला जैसा है, फला की वजह से ऐसा हुआ, फला मिसाल है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये क्या इंसान का ख्याल होता है। ख्याल भी दुरुस्त होना जरूरी है, और बातिल हो जाए तो दलील बेकार हो जाती है। सबसे पहला कियास है, सबसे पहली मिसाल कहते हैं कियास इल्लत। कियास है, मैं इंशाल्लाह इस बात को समझा कर इस आयत को समझाऊंगा कि अल्लाह तबारक तआला की कियास और मिसाल कितनी जबरदस्त है और हमारी मिसालें कैसी होती है। सबसे पहला कियास, सबसे पहली मिसाल होती है कियास इल्लत, और दूसरा होता है कियास दलालत, और तीसरा होता है कियास शुबा। तीनों किस्म की मिसालें कुरान मजीद में मौजूद। उम्मीद करता हूँ पूरी दिल जोई के साथ ये बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना बहुत ज्यादा इल्मी नजर आएगी। सबसे पहली चीज है कियास इल्लत, यानी इसमें एक शख्स मिसाल बयान करता है या अपने ख्याल को जाहिर करता है, मुशब्बा बिही और मुशब्बा इलैहि के दरमियान एक इल्लत जामिआ मौजूद होती है। इल्लत जामिआ किसको कहते हैं? एक ऐसी वजह जो दोनों के दरमियान कॉमन होती है, एक चीज को मानने की वजह से दूसरी चीज को मानना पड़ता, कोई दलील मौजूद नहीं होती, बस एक चीज को मानने की वजह से दूसरी चीज को मानना पड़ता, इसको कहते हैं कियास इल्लत। क्या कहते हैं? कियास इल्लत। ऐसे मिसाल के तौर पर मैं
बजाय कुछ मोटी मोटी और गाढ़ी मिसाल देने के हमारे आम हिसाब और मैथमेटिक्स जो कि एक साइंस का एक शोबा है उसकी मिसाल देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ऐसा कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन x प्लस y इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपके आगे ये बात 3 बार दोहराऊं 4 बार दोहराऊं तब भी आपकी जुबान से इनकार नहीं निकलेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 मानते हैं आप? क्यों मान रहे हैं? बात समझ में आ रही क्या? और उसको उर्दू तर्जुमा करो। x अगर 2 है, y 3 है, तो x जमा y 5 होता है। आपने x जमा y को 5 क्यों माना? क्योंकि आपने पहले ये अज्यूम कर लिया है ना, ये फर्ज किया कि x 2 है और y 3 है। ये अज्यूम करने की वजह से अगर आपके आगे ये कह दिया कि जो कि मफरूजा है, एक अदमचन है, x प्लस वाई 5 हो सकता है, हाँ 5 ही है, आप कहेंगे 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 4.5 भी नहीं हो सकता, x जमा वाई 5 ही होगा। क्यों? x की कीमत 2 है, y की कीमत 3 है। तो यहाँ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 जो कहा जा रहा है यह क़ियास इल्लत में आता है। जब आपने x और y की कीमत मान लिए तो x प्लस y की कीमत भी आपको मानना पड़ेगा, है ना। यह क़ियास इल्लत। अब क़ियास इल्लत की मिसालें कुरान मजीद में क्या है? क़ियास इल्लत की मिसाल, ये तो जी एक दुनियावी मिसाल। क़ियास इल्लत की मिसालें कुरान मजीद में ये है, अल्लाह ताला कहता है, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह सुनिए। कुरान मजीद की बेशुमार मिसालों का निचोड़ आज आपके आगे सामने आ रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह की निगाह में ऐसी ही है जैसे आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम जैसा बतला रहा है ना। ये अल्लाह ताला क़ियास इल्लत को पेश कर रहा है, यानी मिसाल दे रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम जैसे हैं। क्यों? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भी लफ्ज कुन से पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने लफ्ज कुन से, हुक्म तकवीनी से अल्लाह ने पैदा किया। दोनों के अंदर इल्लत और वजह मौजूद है। वो क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया बोल के आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम के माँ बाप हैं, फिर वजूद मिला ना, वजूद मिला ना। इल्लत और वजह क्या थी? अल्लाह का हुक्म, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया, है ना। हुक्म तकवीनी, इन लफ्ज कुन से अल्लाह ने हुक्म दिया, ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आए। दोनों की इल्लत और वजह अल्लाह का हुक्म है। नतीजा और अंजाम क्या है? वजूद। आदम अलैहिस्सलाम भी वजूद में आए और ईसा अलैहिस्सलाम भी वजूद में आए। अब देखो अल्लाह ताला का कितना बेहतरीन इस्तदलाल है, कितना बेहतरीन तरीके कार है बात को समझाने का। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्यों दी? आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, इस पर शक है, शुबा है, आ सकता है। तो अल्लाह ने कहा क्या तुम आदम को मानते हो कि वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? तो हाँ मानते हैं। अल्लाह ने कहा जब वो बात मान सकते हो, x इज इक्वल टू 2 मान सकते हो, y इज इक्वल टू 3 मान सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्यों नहीं मान सकते? आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हो सकते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के, वहां तो दोनों चीजें मफकूद है। ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकते? तो सामने वालों को मानना पड़ेगा। एक बात मान चुका है तो उसी से मुताबिकत रखने वाली, उसी से ताल्लुक रखने वाली दूसरी बात को भी मजबूरन मानना पड़ता, अकल तस्लीम करती है। ये क्या है? क़ियास इल्लत की दलील है। इसी तरह अल्लाह तआला ने एक और मिसाल बयान किया, कहा कि ऐ लोगों तुम दुनिया में चलो फिरो और देखो कि तुमसे पहले के लोगों का क्या अंजाम हुआ। देखो कि तुमसे पहले के लोगों का क्या अंजाम हुआ, और तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया, अज़ाब में मुब्तला किया। अल्लाह ताला तशबीह दे रहा है लोगों के हालात को पिछले के लोगों के हालात से, है ना। ये क़ियास इल्लत है। अगर लोग इस बात को मान लेते हैं कि वाकई पिछले के लोग हालात हुए, और वाकई जिनके आगे अल्लाह ताला ये बात कह रहा है उनके आगे कौम आद, कौम समूद, कौम लूत की मिसालें मौजूद थी। उनकी उजड़ी बस्तियां उनके सामने थी कि ये बड़ी ताकतवर कौमें थी, अल्लाह ने इन्हें बर्बाद किया। अल्लाह ने कहा जब उन्हें मान सकते हो कि अल्लाह उन्हें बर्बाद कर सकता है, जबकि वो तुम्हारे ज्यादा ताकतवर थे,
اللہ تعالیٰ تمہیں برباد نہیں کر سکتا. اللہ نے مثال دیا پچھلی قوموں کو اور استدلال کے آج کی قوم کے جو سامنے قوم کی. یہ کیا ہے؟ قیاس ہے علت، یعنی وجہ کی بنیاد پر ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے. صفت کی بنیاد پر کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر دو چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہے قیاس دلالت، یعنی دلیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے مثال دی جاتی ہے. اس کی موٹی مثال دے دیتا ہوں کہ اس کی تعریف پہلے یہی ہے کہ اس میں علت جو ہوتی ہے، وجہ جو ہوتی ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے. پہلے قیاس علت میں صرف وجہ ہوتی ہے. وجہ ایسی ہوتی ہے کہ پہلی چیز ماننے سے دوسری چیز ماننا ہی پڑتا، ماننا ہی پڑتی. پہلی چیز قبول کر چکے ہو، جیسا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مان چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو ماننا ضروری ہے. صرف وجہ ہوتی ہے، ایک چیز کو ماننے کے دوسری چیز مان لیتے. قیاس دلالت میں اس علت کی دلیل بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چاہو یا نہ چاہو آپ کو ماننا پڑتا. مثال کے جیسے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں شخص کے پاس 10,000 روپئے ہیں تو اس میں 2,000 روپئے دے سکتا ہے. میں نے اس 2,000 کے جو مثال دیا، جو قیاس میں نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کو 10,000 روپئے. اگر 10,000 روپئے کو مانتے ہو تو کیا 2,000 کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتا نا. دلیل موجود ہے کہ 10,000 روپئے ہے، 2,000 روپئے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کر سکتے. اس کے برخلاف اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پاس 500 روپئے ہے، آپ کو 4,000 روپئے دے دے گا، استدلال غلط ہے، بات بھی غلط ہے، مثال بھی غلط ہے. جب اس کے پاس 500 روپئے ہے تو 4,000 روپئے کہاں سے دے گا؟ ہے نا. قیاس دلالت کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے بڑی پیاری مثال اللہ نے بیان کیا تھا کہ جو بارش آسمان سے برستی ہے، جب وہ برستی ہے تو پانی وہی ہوتا ہے، اتنی کثرت سے برستی ہے کہ ندی نالے بہ نکلتے ہیں. میں ان مثالوں کے کوئی حوالے نہیں دے رہا ہوں، یہ امید کرتا ہوں کہ مثالیں عام طور پر قرآن میں موجود ہیں اور آپ نے پڑھے ہوں گے. نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں یہ مثالیں لائے قرآن کے ذریعے سے، کسی درس سے یا کسی بیان سے نہیں، بلکہ آپ خود قرآن مجید کو پڑھے. اللہ آپ کو توفیق دے مثالیں آپ کے علم میں آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتا ہے کہ وہ بارش جو آسمان سے برستی ہے، وہ مینا جو آسمان سے برستا ہے، وہ جب کثرت سے برستا ہے تو ندی نالے بہ نکلتے ہیں. اس کی وجہ سے خش اور خاشاک، کچرا بھی اس کے ساتھ بہ نکلتا ہے، اور کچرا تو ایک طرف ہو جاتا ہے، جو صاف ستھرا پانی ہوتا ہے وہ نکل کر ایک طرف رہ جاتا ہے. یعنی کتنی پیاری مثال اللہ نے، بہترین مثال دیا. اور وہ مشاہدہ اللہ نے پیش کیا جو انسان کے سامنے ہوتا ہے. قیاس دلالت میں مشاہدہ بھی سامنے ہوتا ہے، قیاس علت میں مشاہدہ نہیں ہوتا، مطلب سامنے کی چیز نہیں ہوتی ہے دلیل کے طور پر. اللہ نے کہا کہ جو بارش برستی ہے، اگر کسی کنویں میں، ندی نالے میں کچرا کوڑا کرکٹ جمع ہو، اسی بارش کی وجہ سے کوڑا کچرا کرکٹ سب باہر نکل آتا ہے اور وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، اور وہی کنواں، وہی ندی نالے صاف ستھرے بن جاتے ہیں بارش کی وجہ سے. اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بیان کیا. کیا مثال دیا اللہ نے؟ کہ اسی طرح جب اللہ کی وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے مومنوں کے دلوں پر، اللہ کی وحی قرآن مجید کے ذریعے سے یا احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نازل ہوتی تھی، یہ جب نازل ہوتی ہے ایمان والوں پر تو ان کے اندر کے شکوک و شبہات جو ان کے دلوں میں ہوتے ہیں، یا شہوانی خواہشات جو ان کے دلوں میں امڑتے ہوتے، یہ کچرے کی طرح، خش و خاشات کی طرح بہ کر باہر چلے جاتے ہیں. جو اصل علم ہوتا ہے وہ نثر کر دل میں رہ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور احادیث کا جو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ پائیدار اور فکس ہوتا ہے. جو شکوک و شبہات، ایمان میں خلل اور شہوانی خواہشات جو انسان کے اندر آتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہے. علم ہو تو وہ بہ کر چلی جاتی ہے کچرے کی طرف، وہ باقی نہیں رہتی. جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ سارا کچرا اسی کے دل میں جمع ہو جاتا ہے. اسی مثال کا کہ اللہ نے ایک اور مثال بیان کیا، یہ قیاس دلالت کی مثال ہے. اللہ نے کہا کہ جس طرح تم سونے، چاندی، تانبے اور معدنیات کو تپاتے ہو تو اس کے اندر کا کچرا پورا پک کر باہر آ جاتا ہے، تم اس کو پھینک دیتے ہو،
اور جو یوزفل مٹیریل ہوتا ہے تم اس کو استعمال کرتے ہو. یہ مثال بھی مومنوں کے دلوں کی اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں. کہا اسی طرح جب اللہ کی آزمائش کے ذریعے سے قرآن مجید کے ذریعے احادیث کے ذریعے سے جب انہیں علم دیا جاتا ہے, انہیں سمجھا جاتا ہے, انہیں آزمایا جاتا تو ان کے اندر کی غلاظتیں, ان کے اندر کے خرابیاں اور نقص بھی بالکل تپ کر الگ ہو جاتے ہیں, اور جو پاک صاف انسان بچتا ہے وہ اللہ کا قابل مومن مسلمان بچتا ہے. یہ کیا تھا؟ قیاس جلال. یہ دونوں قیاسات, یہ دونوں مثالیں معروف ہے, پسندیدہ ہے. تیسرا جو قیاس ہے وہ قیاس شبہ ہے. قیاس شبہ ہے, یہ مذموم ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. قیاس شبہ مطلب کسی شبہ کی بنیاد پر کوئی مثال دے دینا, کوئی قیاس یا رائے اور خیال کا پیش کرنا. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ نے کیوں مثال نہیں دیا؟ حالانکہ چیز غلط ہے, پھر بھی اللہ نے مثال اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس طریقے کا آپ استعمال نہ کریں دلیل کو پیش کرنے میں, بات کو ثابت کرنے میں. کہ ایسے شبہ کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یوسف سورہ نمبر 11 کے اندر دیتا ہے. کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے ساز و سامان میں سے شاہی پیالہ نکلا تو ان کے بھائیوں نے جیسے اس شاہی پیالے کو دیکھا تو کہا ارے یہ تو یوسف کا بھائی ہے. کس کا بھائی ہے؟ مشابہت کس سے؟ یوسف سے. یہ تو یوسف کا بھائی ہے, وہ بھی چور تھا اس لیے یہ بھی چور ہے. یہ قیاس شبہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قیاس شبہ ہے. اللہ نے اس کی تردید کیا قرآن مجید میں بھی, اور واقعی تردید کرنے قابل ہے کہ کسی کا بھائی ہونے سے چور ہونا ضروری ہے کیا؟ صرف شبہ کی بنیاد پر, شک کی بنیاد پر کیا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھو جہاں بھی دو لوگ اختلاف کر رہے ہوں, لڑ رہے ہو نا, اگر ایک اس میں حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے تو جو باطل پر ہوتا ہے نا تو قیاس شبہ کا زیادہ استعمال کرتا ہے. مطلب ایسا ہے نا, ایسا ہے تو یہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے, فلاں کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب صحیح ہونا چاہیے, فلاں کے اوپر میں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں بولتے. قیاس شبہ ہوتا ہے, شبہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. مومنین کا یہ طرز, یہ نہج ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی قیاس علت اور قیاس دلالت کا استعمال کرتے ہیں, قیاس شبہ کا استعمال نہیں کرتے. منافقین جو ہوتے ہیں وہ قیاس شبہ کا استعمال کرتے ہیں. شبہ کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کو لے لیتے ہیں ایک چیز کے ذریعے سے, یا قیاس شبہ کے ذریعے سے ایک چیز سے دوسری چیز کو رد کر دیتے ہیں. جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بھی چور قرار دیا اور بنیامین کو چور قرار دیا. دوسری مثال دیکھ لیجیے, بہت ساری مثال ہے, صرف چند مثالیں اس لیے لایا ہوں تاکہ اس کم وقت میں سمجھ کر اپنی بات کو آپ کے آگے رکھ سکوں. دوسری مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے قیاس شبہ کی یہ بیان کیا کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رسول کیسے مانیں, ان کو ہم رسول کیوں مانیں؟ دلیل دے رہے ہیں. کیا دلیل دیتے؟ کہتے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہے. مثال دیے نا, ہماری طرح کے انسان ہو کر تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یہاں پہ کیا شبہ ہے؟ مطلب جب ہم انسان ہیں, ہم رسول نہیں ہیں, تو تم انسان ہو تو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ دلیل دینے کی کوشش کی. یہ قیاس شبہ ہے جو باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نہ علت مشابہت موجود ہے اور نہ ہی کوئی دلیل موجود ہے. جیسا کہ اگر اس کو دوسرے دنیاوی اصول کے ساتھ پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں انسان ہی بس رہے ہیں اس میں ایک امیر ہے, ایک غریب ہے, ایک راجا ہے, ایک گنگو تیلی ہے, ایک جو ہے کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہے, ایک بالکل نوکر ہے. یہ تفضل, یہ فرق کیوں ہے انسان ہونے کے باوجود؟ جب یہ انسان ہونے کے باوجود جب یہ تفضل دنیا اعتبار سے ہو سکتا ہے تو کیا دینی اور ایمانی اعتبار سے انسان ہونے کے باوجود ایک نبی اور ایک عام انسان نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے قیاس شبہ کا ذکر کر کے بے شمار دلائل کے ذریعے سے خاص کر اس شبہ کا ازالہ, اس شبہ کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا اور کہتا ہے کہ کیا تم میرے نبی کو انسان سمجھ کر رسول نہیں مانتے ہو؟ تمہاری جگہ پہ اگر فرشتے اس دنیا میں رہتے بستے ہوتے, پھر بنی اسرائیل کیا آئے تھے, تو ہم ان کی جگہ پہ فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. ہمارا مقصد تربیت دینا ہے. فرشتے ہوتے تو فرشتے کو رسول بناتے, انسان ہے اس لیے ہم نے انسان رسول بنایا. دلیل دیا اللہ نے. انسان کی ضرورت انسان پوری کر سکتا ہے, فرشتہ پوری نہیں کر سکتا. صفات کو ملا رہا ہے اللہ تعالیٰ, مثالوں کو بھی ملا رہا ہے, دلائل کو ملا رہا ہے.
تو یہ کیا ہے؟ قیاس شبہ ہے جو باطل ہے. اسی طرح قیاس شبہ کو باطل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے. ایک تو قیاس شبہ کو باطل کرنے کے لیے تھوڑا سا علم کلام ان کی ضرورت ہے کہ وہ باطل کیسے ہو رہا ہے سمجھنے کی. نہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے, بڑا آسان ایک ٹول ہے. اس قیاس شبہ کو قرآن مجید پر اور احادیث مبارکہ پر پیش کرے. جو بات قرآن مجید کے خلاف اور احادیث مبارکہ کے خلاف جا رہی ہے وہ یقیناً قیاس بھلی کتنا بھی مضبوط دلیل ہو اور اس دلیل کی بنیاد پر کسی کی کوئی بڑی بلڈنگ کیوں نہ کھڑی ہو, وہ باطل ہے, وہ باطل ہے. اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کے تعلق سے مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, منافقین کی مثال ایسی ہے جیسا کسی شخص نے آگ لگائی. فلما اضاءت ما حوله, اس آگ نے جب آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا, ذهب اللہ بنورہم, اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک شخص ہے جس نے آگ لگائی اور اللہ نے آس پاس کی آگ کو بجھا دیا. سے مراد منافقین, بعض منافقین شروع میں آئے, اسلام قبول کیا, گویا کہ ان کے پاس اسلام کی روشنی آئی, مگر پھر کفر کو اختیار کیا. انہوں نے کفر کو اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ نور اور وہ روشنی جو ان کے پاس آئی تھی وہ سلب کر لی گئی, چھین لی گئی, ہے نا. تو اس آیت کے دو مفہوم ہیں. ایک شخص نے آگ لگائی, آگ سلگائی تاکہ آس پاس کا ماحول روشن ہو جائے. جیسے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا, اللہ نے جو آگ لگی تھی اس کو اللہ نے بجھا دیا, مطلب گویا کہ پھر سے اندھیرے میں ہو گیا. دوسرا مفہوم, اس شخص نے آگ تو سلگائی, روشن بھی ہو گیا سب کچھ, اب اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا. ذرا غور کریں, بڑی ہی پیاری آیت ہے سمجھنے کے لیے, دل اور دماغ کے ساتوں طبق کو کھول دیتی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے روشن کیا آس پاس کے ماحول کو آگ لگا کر. آگ کے دو صفات ہوتی ہے, پہلی صفت ہوتی ہے روشنی دینا, دوسری صفت کیا ہے؟ جلانا. دو صفات آگے ہوتی ہے. اس شخص نے ماحول کو روشن کر دیا, اللہ نے اس شخص کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا, اب وہ اندھا ہو گیا. اب بتاؤ وہ آگ کی روشنی اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے؟ فائدہ مند ہے نہیں. آگ کی ایک صفت وہ کھو چکا, روشنی دینے والی, اب بچ کی ایک ہی صفت جلانے والی. منافقین کی مثال بھی وہ دیکھ کتنی پرفیکٹ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ, کتنی پرفیکٹ, 101%. منافقین کی مثال بھی ایسی ہے کہ مدینہ منورہ میں سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں بیٹھ کر, نورانی ماحول میں بیٹھے ہوئے, دلوں میں اندھیرا ہے, اسلام کا نور موجود نہیں ہے. تو وہ اسلام جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند تھا, اب ان کے لیے عذاب کا باعث بن گیا ہے کہ نہیں؟ عذاب کا. اسلام سے مذاق اڑا رہے ہیں, اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, پیارا کا وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہی اسلام اب ان کے لیے باعث عذاب بن گیا. آگ تھی روشنی دینے والی, وہ صرف انہوں نے اپنے ہاتھ سے ختم کی, وہی آگ اب جلانے والی بن گئی, عذاب کے مستحق ہو گئے. ذهب اللہ بنورہم, اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا, ابھی اندھے ہو گئے, جس کی وجہ سے کہاں آگ لگائی تھی, کہاں چیزیں موجود تھی, کچھ نظر نہیں آ رہی. چلیں گے تو نقصان, بیٹھیں گے تو نقصان, نہ چل سکتے نہ بیٹھ سکتے. ہوگا کیا آگے یہ ہوگا, اللہ نے کہا وَتَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اللہ نے اب ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. اگر جو آگ لگائی ہے وہ بجھ گئی تو بھی اندھیرے میں ہے, آگ تو لگی ہوئی ہے, سارا ماحول روشن ہے, مگر آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کی وجہ سے اندھیرا کا اندھیرا باقی ہے. تَرَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اللہ نے اندھیرے میں انہیں چھوڑ دیا. لَا يُبْصِرُونَ, اب آنکھوں کی بینائی نہیں رہی تو کیا دیکھیں گے, اب نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا. صُمٌّ, گونگے ہو گئے, بُکْمٌ, بہرے ہو گئے, عُمْيٌ, اندھے ہو گئے, فہم لا یرجعون, اب یہ حق بات کی طرف نہیں آنے کے, اب یہ حق بات کی طرف نہیں آنے کے, کیونکہ ایمانیات کے ماحول میں رہ کر, نورانی ماحول میں رہ کر انہوں نے نور کو کھو دیا, اس کی وجہ سے اب یہ حق بات کی طرف نہیں آئیں گے. یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے دی ہے. ایک تو منافق ہے, دوسرے بدعتی قسم کے گروہ کے لیے بھی ہے,
انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی اور تشریح کروں گا. آگے ایک اور مثال موجود ہے, وقت کی تنگی کی وجہ سے اس مثال کو نہیں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس مثال کو بھی اور وضاحت سمجھیں گے. اس طرح منافقین کا چیپٹر کلوز ہوگا اس آیت پر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ایمانیات اور نورانیات کے ماحول میں رہ کر انہوں نے نور کو کھو دیا, جس کی وجہ سے اب یہ ہدایت پر نہیں آنے والے, لا یرجعون, یہ حق بات پر نہیں آنے والے. اگر یہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں تو وہ آگ جو نور دینے والی, روشنی دینے والی تھی, ان کے لیے جلانے کا باعث بن جائے گی. اس لیے نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے. اللہ نے بڑی پیاری اور بہترین مثال اللہ نے دیا اور کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں, اب یہ حق بات کی طرف نہیں آتے. یہ چیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مثالوں کو سمجھنے اور ایسی ہی مثالوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں قیاس علت اور قیاس دلالت کے مغز کو اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھر دے, تاکہ ہم دین کو سمجھیں, دین کو سمجھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.